السلام علیکم ناظرین، اول حفظات قاری حافظ شفقت رسول خاکی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، جاندار نے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو موت آئی، ان کی موت نکالی گئی، پھر ان کو جنت میں لے جا کر سیر کرائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت کا مزہ چکھا کر پھر ادھر آسمانوں میں، زمین میں، ادھر دنیا میں رکھا، اس دنیا میں۔ تو اس لیے موت جو ہے وہ برحق ہے، موت کا مزہ ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ تو ہم بات کریں گے آج ساس اور بہو پر۔ ساس اور بہو کا مطلب یہ ہے کہ ساس جو ہے وہ اس نے اپنا گھر بنانا ہے، اپنا گھر بنانا ہے اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے۔ اور جو بہو ہے اس نے بھی گھر بنانا ہے، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے خامد کا۔ اور پھر لڑائی کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ نااتفاقی کہاں سے آ گئی؟ جب دو عورتوں نے گھر بنانا ہے تو پھر لڑائی کہاں سے، نااتفاقی کہاں سے، جھگڑا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ دیکھو، جب خاوند اپنا فرض ادا کرے گا ہر طرح کا، اس کے ماں باپ کی عزت کرے، اس کے بہن بھائیوں کی عزت کرے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس کے بہن بھائیوں کو بھائی سمجھے، اور تو یہ کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہوگا۔ آج کے معاشرے کے اندر عورت جو ہے وہ اس عقل سے محروم ہے کہ اس کو آگے جا کر خامد کے گھر کو گھر بنانا ہے، کیونکہ یہ عورت آتے ہی آج کے دور کے معاشرے میں، میں نے 700 اپنی آنکھوں سے، کانوں سے یہ مثالیں سنی، دیکھی کہ عورت کہتی ہے کہ فوراً آتے ہی طلاقوں کا جو ہے نا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جی وہ اپنے ماں باپ کا گھر جو چھوڑ کر آئی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے فوراً اپنے الگ گھر میں لے جاؤ تاکہ میں الگ رہوں تمہارے ساتھ۔ اور وہ طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ اپنے جگہ پہ تڑپتی ہیں، کچھ مائیں غلط بھی ہیں اور اپنی اولاد کو لیے اپنا برا کر رہی ہیں، اور اولاد کا برا کر رہی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کا برا کر رہی ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، اس دنیا کے اندر انسان نے بھگت کر جانا ہے، اور وہ جو انسان ہے وہ خود اپنا برا کر رہا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنا برا کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنا برا کر رہی ہے، مرد ہے تو اپنا برا کر رہا ہے، اگر لڑکا ہے وہ بھی اپنا برا کر رہا ہے، لڑکی ہے تو وہ بھی اپنا برا خود کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ اس دنیا سے بھگت کر جانا ہے، اس کے بغیر انسان نہیں مرے گا۔ اور قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر کے اندر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیں گے، مگر حقوق العباد کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ حقوق العباد جو ہے وہ انسان کا بدلہ خود معاف کرے گا۔ تو اس لیے خدا کا خوف کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اور رسول سے ڈرو، اور ان کی باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرو۔ قرآن کھولو، قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تفسیر سمجھ نہیں آتی تو ترجمہ تو سمجھ آتا ہے نا۔ اللہ کے بندو، ترجمہ پڑھو۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ انسان دل سے پڑھے تو اس کو ہر بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو دوستو، اپنے زندگیوں میں قرآن لے آؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن لے آؤ، اور خدا کا واسطہ ہے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو قرآن کے ساتھ، ان کو سورہ یاسین حفظ کرواؤ کہ تمہیں آگے گھر میں جا کر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، تو کوئی تکلیف آئے تو سورہ یاسین پڑھنا، سورۃ مزمل حفظ کرواؤ، سورہ مزمل پڑھنا، چاروں کل حفظ کرواؤ، چاروں کل پڑھنا، اور قرآن پڑھتی رہنا، تاکہ تمہارا گھر بھی بستا رہے، تمہارا خاوند بھی بستا رہے۔ اپنی تربیت کرو، خدا کا واسطہ ہے اپنے دماغوں کی، اور یہ جو معاشرہ ہے ہمارا، اس کے اندر سکون آئے، اس معاشرے کے اندر جو ہے یہ بربادیاں، خرابیاں ہونا بند ہو جائیں، کیونکہ آج کے معاشرے کی عورت ذمہ دار ہے۔
خدا کا واسطہ ہے بندے بھی عقل کرے، عورت بھی اور بندہ بھی عقل کرے. یہ نہیں کہ خالی عورتوں کے سر پر ہی ڈال دو کہ سب کچھ عورت ہی غلط ہے. بندے بھی غلط ہیں آج کے معاشرے میں. تو خدا کے لیے اپنے زندگیوں میں قرآن پاک جیسی طاقت لے آؤ. اپنے قرآن کی طاقت، جب تم اپنے اندر قرآن اتارو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے وہ آپ پر کرم کر دے گا. اس لیے میں زیادہ وقت قبرستان میں اس لیے گزارتا ہوں کیونکہ اللہ کا خوف مجھے آتا رہے، اللہ کا ڈر میرے دل میں آتا رہے. میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس اور یہ جو میرے سارے قبرستان والے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے ساتھ آ کر وقت گزارتا ہوں. خدا کا واسطہ ہے میرا چینل سبسکرائب کرو زیادہ سے زیادہ اور شیئر کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی زندگیوں میں قرآن لے آؤ اور یہ ساس اور بہو کی لڑائی جو ہے وہ یہ ختم کر دو. اور خدا کے لیے لڑکیوں تم باز آ جاؤ، اپنے معاشرے کی تہذیب بن جاؤ، عقل بن جاؤ اپنے معاشرے کی، اور جس گھر میں جاؤ اسی گھر کو گھر بناؤ. چڑیاں اگر اس طرح کرنا شروع کر دیں تو کوئی چڑی اپنے گھونسلے میں نہ رہے اور وہ آگے سے آگے گھونسلہ بناتی رہے پاگلوں کی طرح اور کھر دماغوں کی طرح. چڑی کیوں نہیں گھونسلہ بدلتی؟ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں جو ہے خدا کا خوف کھاؤ، اپنے جس گھر میں جاؤ اسی گھر کو گھر سمجھو. چاہے وہ جس طرح کا بھی تمہارے مقدر میں گھر آ جائے، خامد آ جائے، اس پر صبر کرو اور طلاق جیسی لعنت سے اور شیطان کے اس وار سے محفوظ رہو. خدا کا واسطہ ہے مرد بھی بہت غلط ہیں جو غلط باتوں کے اندر آ کر اور غلط باتوں اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر غصہ کرتے ہیں اور ٹینشنوں میں آ کر جو ہے زبان سے نکال دیتے ہیں. اپنی زبانوں پر جو ہے وہ سختی کریں. خدا کا واسطہ ہے اس معاشرے کو سدھاریں، اپنے گھروں کو سدھاریں. خدا کے لیے اپنے آپ کو درست کریں. کیوں؟ کوئی غلط نہیں ہوتا. جو ماں باپ ہوتا ہے وہ ماں باپ ہی ہے، اور چاہے تم اپنی اولاد کے ساتھ جو کرو گے وہ اپنی اولاد سے بھگتو گے. اس دنیا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھگت کر جانا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے. جو عمل ادھر کرے گی آگے بھگت کے مرے گی. یاد رکھے گا، اپنے آپ کو سدھار لے. یہی ٹائم ہے، یہی وقت ہے. وہ ساسیں بھی توبہ کر لیں اور وہ عورتیں بھی توبہ کر لیں اپنے زندگیوں سے کہ ہم نے قرآن پر جو ہے نا، قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے اور قرآن سے اپنے گھر کو گھر بنانا ہے، اپنے گھر کو جنت بنانا ہے. چاہے وہ جس طرح کی بھی زندگی گزرے ادھر زندگی گزارو. اپنے خاوند کے ساتھ پیار محبت سے رہو، اور خدا کا واسطہ ہے خاوند بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اچھی زبان استعمال کرے، اچھا سب کچھ کرے تاکہ آپ کے گھروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنایا جائے. خدا کا واسطہ ہے اس پر عمل کرے اور میری باتیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب کیا کرے اور لوگوں کو بتایا کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عورت جو ہے وہ سورہ یاسین اپنے گھر کے اندر ہر چاند کی پہلی سے لے کر 11 تاریخ تک اپنے گھر کے اندر 77 دفعہ سورہ یاسین پڑھا کرے. خدا کا واسطہ ہے تاکہ تمہارے گھروں کے اندر بستے رہیں، تمہیں خوشیاں رہیں، تمہارے گھروں کے اندر جو ہے آبادی رہے اور اللہ کے نیک فرشتے موکل جنات جو ہے وہ آتے رہیں اور تمہاری پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور ہوتی رہیں. اس لیے خدا کا واسطہ ہے اپنے گھروں میں سورۃ فتح پڑھاؤ، سورۃ واقعہ پڑھاؤ اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے؟ آیت کریمہ پڑھاؤ مگر صفائی اور صاف ستھرے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ صفائی کا ہر طرح خیال رکھ کر اپنے آیت کریمہ گھر میں پڑھیں اور پڑھائیں. خدا کا واسطہ ہے یہ کلام اپنے گھروں میں آباد کریں اور یہ لڑائی جھگڑے اور بد زبانی جو ہے یہ عورتیں بند کر دیں اپنے گھروں میں. خدا کے لیے گھر اجڑ رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، اور اپنے آپ کو انسان بنائیں کیونکہ مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، وہاں پر حساب بہت بڑا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اور اپنے آپ کو جو ہے سدھار کر یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے ہر مصیبت سے بچو گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ساس بہو کو جو ہے وہ اپنا گھر کو گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں کو گھر بنائے.
نہ کہ اپنے گھروں کو اجاڑ دیں، اپنے گھر برباد کر دیں۔ یہ میں آج کے معاشرے میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ برائی جو ہے یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ کوئی خدا کا خوف کھاؤ اور اپنے گھروں کو درست کرو، اپنے دلوں کو درست کرو، اپنی نظروں کو، زبان کو درست کرو خدا کے واسطے، اور گھر تباہ نہ کرو لوگوں کے، کیونکہ قبر میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں بھی بھگتو گے آپ لوگ۔ تو یہ ایک گناہ انسان سے جو ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھروں کو گھر بناؤ، اور گھروں کو سکون والی جگہ بناؤ، کیونکہ تمہارے گھروں میں سکون ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، عبادت گاہ اپنے گھر کے اندر بناؤ۔ جو مسلمانوں کے اندر جو ہے ہر گھر کے اندر ایک مسجد ہونی چاہیے، چھوٹی سی مسجد کا مطلب کہ ایک کمرہ عبادت کا ہونا چاہیے، جہاں پر بقایا نماز آ کر گھر پڑھنی ہے، جہاں پر عبادت کرنی ہے رمضان میں۔ ہر گھر کے اندر ایک کمرہ عبادت کا ہونا چاہیے جس میں جوتی لے کے نہ جاؤ، جو مسجد کی جگہ مقام ہونا چاہیے اس کمرے کا، تاکہ وہاں پر اللہ کے نیک بندے، نیک مخلوقات، نیک موکلات، جنات آ کر وہیں پر بیٹھے اسی گھر میں۔ اپنے گھروں میں جو ہے وہ ایک کمرہ جو ہے عبادت کے لیے وقف کر دو۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھروں کو آباد کرو اور اپنے گھروں کو درست کرو۔ کب تم یہ باتیں سمجھو گے؟ کون سمجھائے گا تم لوگوں کو یہ باتیں؟ اور اپنے اندر سے کدورت، نفرت، اور اپنے اندر سے کالک جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ صاف کرو اپنے اندر سے، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ جو ہے نا یہ موقع ہے، یہ وقت ہے ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ کل تم پچھتاؤ گے، اور کل وقت نہ ہوگا جب اوپر موت کھڑی ہوگی تو تم کچھ نہ کر سکو گے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو درست کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔